ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت ششم کی اردو سبق کا عنوان ہے بچت کی عادت۔ اس سبق کی بلند خوانی کریں گے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ انسان کو بہتر زندگی گزارنے کے لیے بچت کی عادت ڈالنی چاہیے۔ جائز بچت فرد اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ بچپن ہی سے بچت کی عادت اپنانا ضروری ہے۔ آبادی میں اضافے اور وسائل کے درمیان عدم توازن پیدا ہو جائے تو معاشرتی ترقی مشکلات کا شکار ہو جاتی ہے۔ آبادی میں اضافے اور وسائل میں کمی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے بچت کی عادت اپنانا بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم بجلی، گیس اور پانی کو احتیاط سے استعمال کریں۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں پانی کی کمی ہو رہی ہے، اس لیے اس کے استعمال میں بچت سے کام لینا اور اسے ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ ہم ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے پانی کی بچت کر سکتے ہیں۔ مثلاً اپنے گھر، مسجد، اسکول اور ہسپتال میں نلکوں اور ٹونٹیوں سے پانی کے رساؤ کو روکیں۔ پانی کے رساؤ کو روکیں، اس کا مطلب ہے ایک تو یہ ہے کہ بیجا اس کا استعمال، یعنی جسے اسراف بھی کہا جاتا ہے، اسراف نہ کریں۔ ایک بات، بلا ضرورت پانی کا استعمال۔ اچھا، دوسرا مطلب اس کا یہ ہوتا ہے رساؤ کا کہ نل کو بند کرنے کے بعد صحیح سے بند نہیں کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صحیح سے بند نہیں کرتے ہیں، لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نل کو صحیح سے بند نہیں کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، یا اگر کوئی لاپرواہی کہیں یا غلطی سے صحیح سے بند نہیں کر کے چلا گیا ہے تو ہم اس کو بند کریں، اس کے رساؤ کو روکیں جو ٹپک ٹپک کر گرتا ہے۔ آب مقطر بھی کہا جاتا ہے جس کو۔ اگر اسی طرح پانی گرتا ہے جہاں کہیں ہم دیکھتے ہیں تو اس کو بند کریں، یہ رساؤ کو روکنا ہے۔ پانی کو استعمال کرتے ہوئے نل کو ضرورت سے زیادہ نہ کھولیں۔ ہاتھ منہ دھوتے ہوئے، دانت برش کرتے ہوئے یا شیو بناتے ہوئے پانی کے نل کو کھلا نہ چھوڑیں۔ یعنی جب ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں کھولیں پانی کو، نل کو کھولیں، پانی کو استعمال کریں، اور جو ہی ہم ہاتھ کو دھو کے چہرے کی طرف آتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو نل کو کھول کے نہ چھوڑیں، اس کو بند کریں۔ اسی طرح سبزی، پھل اور گوشت کو دھونے کے لیے پانی کسی برتن میں بھر کر استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے نل کے نیچے رکھ کے سبزی، پھل اور گوشت کو نہ دھوئیں۔ ہم اس کو کسی برتن میں رکھیں، کسی برتن کو پہلے سے بھر دیں اور اس کے بعد اسی برتن کے اندر بھرے ہوئے پانی سے ہم سبزی، پھل اور گوشت کو دھوئیں۔ برتن دھوتے وقت پانی کے استعمال میں احتیاط کریں۔ کپڑے دھونے کے دوران بھی پانی کے غیر ضروری استعمال کو روکیں۔ غسل کرتے وقت بھی پانی کے لیے بیجا استعمال سے پرہیز کریں۔ گھروں میں فرش یا گاڑی کی دھلائی کے لیے بالٹی یا برتن میں پانی بھر کر استعمال کریں۔ عزیز طلبہ، ان دو جملوں کے اندر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ پانی کو کپڑے دھونے کے لیے یا غسل کرنے کے لیے، یا ہم گھروں میں فرش دھوتے ہیں یا گاڑی کو دھوتے ہیں، گاڑی کی دھلائی کے لیے بھی ہم پہلے کسی برتن میں یا بالٹی وغیرہ میں پانی بھر دیں، اس کے بعد اس کو استعمال میں لائیں تاکہ پانی کا بیجا استعمال بھی نہ ہو اور اسراف بھی نہ ہو۔ نیا اقتباس ہے، بجلی توانائی کا اہم ذریعہ ہے۔ موسم گرما میں شدت آتے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے گھر، دفاتر، تعلیمی ادارے یعنی اسکول، کالج وغیرہ، اسپتال اور مساجد میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے کسان اگر وقت پر ٹیوب ویل نہ چلائے تو اچھی فصل سے محروم رہتا ہے۔ اس بحران سے نکلنے کے لیے حکومت اپنے طور پر اقدامات کر رہی ہے۔
مگر ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم بجلی کے استعمال میں احتیاط سے کام لیں، خصوصاً اسٹوڈنٹس کے لیے، آپ کے لیے۔ بچوں، آپ کی ابھی یہ عمر سیکھنے کی عمر ہے، اور اس عمر سے ہی آپ اگر ان عادات کو اپنائیں گے تو آپ کی یہ عادت پختہ ہو جائے گی، آپ کی یہ عادت مضبوط ہو جائے گی، اور آگے جا کے آپ اسی طرح پانی کا استعمال ہے، بجلی کا استعمال ہے، تو ہم اس پانی اور بجلی کے استعمال سے ہم احتیاط کر سکتے ہیں۔ جب آپ ٹی وی، کمپیوٹر، مائکروویو اور دوسرے برقی آلات استعمال نہ کر رہے ہوں تو ان کا بٹن بند رکھیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، عام طور پہ ہم دیکھیں بچوں یہ کرتے ہیں کہ ٹی وی آن کر کے اس کو دیکھنا ہے، یا یہ ہے کہ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں، ہم کیا کرتے ہیں اس کو آن کر کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، کھانے کے لیے چلے جاتے ہیں، پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، یا کسی اور کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹی وی، کمپیوٹر، مائکروویو دونوں اسی دیگر برقی آلات کے لیے ہے۔ دیگر برقی آلات سب کے لیے یہ بات ہے کہ ہم اگر ان کو استعمال کر رہے ہوں تو خیر ٹھیک، اگر استعمال نہ کر رہے ہوں تو ہم نے کیا کرنا ہے، ان کو بند کریں، بٹن بند کریں، تاکہ بجلی کا بے جا استعمال نہ ہو۔ اس بات کا گھر اور سکول میں خیال رکھیں، کمرے میں بلا ضرورت بلب یا پنکھا نہ چل رہا ہو۔ عام بلب کی جگہ انرجی سیور استعمال کریں۔ ایئر کنڈیشنز کا استعمال کم سے کم کریں اور اسے 26 ڈگری پر ہی چلائیں۔ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا دروازہ بار بار کھولنے کے بجائے واٹر کولر کا استعمال کریں۔ اسی طرح بجلی کی بچت سے آپ اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں۔ قدرتی گیس بھی توانائی کی ایک اہم شکل ہے۔ یہ نہ صرف گھروں میں کھانا پکانے میں استعمال ہوتی ہے، بلکہ بجلی بنانے کے کارخانوں اور گاڑیوں میں بطور ایندھن بھی استعمال ہوتی ہے، اسی لیے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان میں قدرتی گیس کی پیداوار اتنی نہیں ہے کہ یہ ملکی ضروریات کو پورا کر سکے، اس لیے پاکستان گیس کی درآمد پر بھاری زر مبادلہ خرچ کر رہا ہے۔ عزیز طلبہ، اس پیراگراف میں یا اس اقتباس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگر ہم گھر میں ہوں یا ہم سکول میں ہوں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ بچے گھر میں خیال رکھتے ہیں، سکول میں خیال نہیں رکھتے ہیں، یا کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں بھی خیال نہیں رکھتے ہیں، سکول میں بھی خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اوپر پچھلے اقتباس میں عزیز طلبہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہماری یہ جو عمر ہے، یہ عمر سیکھنے کی عمر ہے۔ ابھی سے ہی ہم بچت کی عادت کو اپنائیں، جیسے کہ شروع میں پیراگراف یا سبق کے اقتباس کے بالکل شروع میں مصنف نے بھی یہ بتایا ہے، بچپن سے ہی ہم اس عادت کو اپنائیں تو ہم ان عادات کو اپنا کے ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح بلا ضرورت بلب یا پنکھا نہ چل رہا ہو۔ عزیز طلبہ، آپ کو ایک بات بتاؤں، بانی پاکستان قائد اعظم کی، وہ آفس سے جب باہر نکلتے تھے کسی مہمان کو رخصت کرنے کے لیے، تو اپنی آفس کا بٹن، بجلی کا بٹن بند کر کے چلے جاتے تھے، اور جب دوبارہ آتے تھے تو وہ پھر سے دوبارہ بٹن آن کرتے تھے۔ قائد کے اس اصول کو ہم بھی اپنا سکتے ہیں، ہم کیوں نہیں اپنا سکتے ہیں؟ تو ہم بھی جب گھر سے باہر نکلیں، کمرے سے باہر نکلیں، کلاس روم سے باہر نکلیں، تو ہم کیا کریں؟ اپنے کمرے میں بلا ضرورت بلب یا پنکھا جو چل رہا ہے اس کو بند کریں۔ کوشش تو یہ کریں کہ ہم بلب کی جگہ انرجی سیور کا استعمال کریں، ایئر کنڈیشنز کا استعمال کم سے کم کریں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ ٹھنڈے پانی کے لیے فریج کا دروازہ بار بار کھولنے کے بجائے واٹر کولر کا استعمال کریں۔ ہم فریج میں پانی کو ٹھنڈا کرتے ہیں، جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم بار بار ادھر سے ہی استعمال کرتے ہیں، بار بار ڈھکن کھول دیا، اور اسی طرح وہ وقت پہ پانی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بجائے اس کے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ واٹر کولر میں پانی بھر دیں، ادھر سے استعمال کریں۔
اسی طرح ہم اپنی بجلی کی بچت بھی کر سکتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پھر یہ گیس کے لیے بھی، قدرتی گیس کے لیے بھی ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کریں۔ اس سے صرف ہمارے گھروں میں کھانا نہیں پکتا ہے، ہمارے گھروں میں کھانا گرم نہیں ہوتا ہے، بلکہ بجلی بنانے کے کارخانوں اور گاڑیوں میں بطور ایندھن بھی یہ گیس استعمال ہوتی ہیں۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو بھی استعمال کرتے وقت احتیاط کرنا ہے اور استعمال میں احتیاط کا بھرپور خیال رکھنا ہے۔ اگلا اقتباس ہے اور غالباً آخری اقتباس ہے۔ موسم سرما کے آتے ہی قدرتی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، جس سے گھریلو صارفین بہت متاثر ہوتے ہیں۔ CNG اسٹیشنز بند کر دیے جاتے ہیں، جس سے پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے ہو گیا یہ؟ ہماری چھوٹی سی غفلت کی وجہ سے CNG اسٹیشنز بند کر دیے گئے، اور پھر یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ ہمارے لیے ہی مسئلہ ہے۔ ہمیں قدرتی گیس کے استعمال میں احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ پانی گرم کرنے والے گیزر کا استعمال کم سے کم کریں۔ جسم کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے ہیٹر کے استعمال کے بجائے گرم کپڑوں کا استعمال کریں۔ گھر میں گیس لیکیج ہونے نہ دیا جائے، کیونکہ ایک تو اس سے گیس ضائع ہوتی ہے اور دوسرا گیس کا اخراج بہت بڑے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہمیں چاہیے کہ ہمیں تمام قدرتی وسائل کے استعمال میں احتیاط اور بچت سے کام لینا چاہیے۔ اسی طرح ہم توانائی بچا کر اپنا قیمتی سرمایہ بھی بچا سکتے ہیں اور اپنا پیسہ بھی بچا سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ہم اس کے سوالات کے جوابات کے ساتھ ساتھ الفاظ معنی بھی لکھیں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اگر گلستان اردو چینل میں آپ نئے ہیں یا پہلے سے ہیں لیکن ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔